دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ دنیا کچھ بھی کر لے میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے میلاد نبی تو ہوگا۔ ہر ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور لطف و کرم چھا جاتا ہے، ہر ظلم و ستم مٹ جاتا ہے اور لطف و کرم چھا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا پر ہے بھروسہ اسی پر ناز کرتا ہوں، الہی تیرے ہی نام سے اس بزم کا آغاز کرتا ہوں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ محترم و محتشم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کو دل کی اتہ گہرائیوں سے جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم آپ تمام لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر سال کی طرح امسال بھی MBC ٹیلی ویژن آپ کے لیے لے آئی ہیں مختلف پروگرام جو یوم نبی صلی اللہ تعالی وسلم سے منسلک ہے۔ امسال جو موضوعات ہم آپ کو پیش کریں گے اس میں شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت طبیب اعظم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت رہنمائے کامل، اور اس طرح کے دیگر موضوعات ہم آپ کو پیش کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ انہیں ضرور پسند فرمائیں گے۔ آئیے ناظرین، آج اس کڑی کا یہ پہلا پروگرام ہے اور آج کا ہمارا عنوان ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت طبیب اعظم، اور باضابطہ باقاعدہ اس مجلس کا آغاز ہم کر رہے ہیں منہاج السنہ مدرسے کے ایک طالب علم عمر عبدل کے ساتھ، جو تلاوت کلام پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ باغور و ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يغرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
ناظرین، کتاب لا ریب نسخہ بے عیب قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ الرحمن کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت ابھی آپ سماعت کر رہے تھے اور افتخاری تلاوت حاصل کر رہے تھے منہاج السنہ گانب مدرسہ کے طالب علم عمر عبدل۔ اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو ان آیتوں کے سننے کا ثواب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئیے اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں جو کہ ہے آج کی حدیث۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ ہر شب آرام کرنے سے پہلے آخری 3 کل شریف پڑھتے، اپنے مبارک ہاتھوں پر دم فرماتے، پھر اپنے سارے جسم پر انہیں پھیر لیتے۔ یہ معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور جلیل القدر محدثین نے روایت فرمایا ہے۔ بلا شک ناظرین، سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ظاہری و باطنی طہارت کے ایسے اصول اور معلومات بیان کر دیے گئے ہیں جن کو اپنانے والا شخص تندرست رہتا ہے۔ رب قدیر ہم سب کو ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، مذہب اسلام نے ہمیشہ صفائی، پاکیزگی پر بہت زور دیا ہے، یہاں تک کہ اسے نصف ایمان سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں تندرستی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ اپنے ارد گرد بلکہ آج پوری دنیا میں آپ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو صاف ستھرا رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، خاص کر کے جہاں کووڈ-19 سے ہم دوچار ہیں، کووڈ-19 سے متاثر ہیں پورا ملک، پوری دنیا، اور ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ آپ صاف رہیں، صاف ستھرا اختیار کریں، اپنے ہاتھ کو سینیٹائز کریں ہمیشہ۔ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج سے 1400 سال پہلے آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں یہ تلقین کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے شب و روز کے جب معاملات کا ہم جب مشاہدہ کرتے ہیں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لوگوں سے ملنا جلنا، یہاں تک کہ جب آپ آرام بھی کرتے تھے تو تمام کے تمام ان کے جو اعمال رہے ہیں وہ حفظان صحت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ناظرین، آج جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر، جیسا کہ میں نے کہا، یہ آج ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور آج کا یہ پہلا پروگرام کا ہمارا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت طبیب اعظم، اور اس پر مختصر اور جامع تقریر پیش کرنے کے لیے سعادت حاصل کر رہے ہیں مدرسہ خدمت المومنین کے مولانا حسن رضا دامت برکاتہ عالیہ، باغر و ادب سماعت کر کے اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی کفی والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کو اپنی تقریر کا موضوع بنایا ہے، آئیے اس سے روشنی حاصل کرنے سے قبل
نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بحیثیت طبیب اعظم۔ یقیناً رسول کی ذات محتاج تعارف نہیں، جس کی تعریف خود خدا کرے تو وہ محتاج تعارف نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ وَمَن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، صرف عقل والے ہی نصیحت کو قبول کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے تحت میں ایک دو حدیثیں پیش کرتا ہوں، جس کو امام احمد نے کتاب الزہد میں مکحول سے روایت کی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص 40 دن اللہ کے ساتھ اخلاص کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کو حکمت عطا فرماتا ہے، اس کے قلب سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ امام ترمذی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حکمت مومن کا گم شدہ چیز ہے، جہاں حکمت ملے تو وہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ آگے امام طبرانی نے ابو امامہ سے روایت کی کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے علماء کی مجالس کو لازم رکھو اور حکماء کا کلام سنو، کیونکہ حکمت کے نور سے مردہ دل ایسے ہی زندہ ہو جاتا ہے جیسے مردہ زمین کو تیز بارش سے زندگی مل جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ حکمت یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جسے حکمت عطا فرماتا ہے اسے خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ ایک ہے طبیب، ایک ہے حکیم۔ طبیب جو علاج، معالجہ اور دوائی دیتا ہے اس کو طبیب بولتے ہیں، اور حکیم
جو نسخہ بھی دیتا ہے اور بیماری کا تشخص بھی کرتا ہے، پہچان بھی کرتا ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے اپنے محبوب کو ایسا طبیب بنایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی طبیب نہیں، اور ایسا حکیم بنایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی حکیم نہیں۔ اس لیے کہ حکیم اسے کہتے ہیں جو حقائق اشیاء کا علم اس طرح جانتا ہو جو حقیقت میں وہ شے واقع ہو، تو اس کو حکیم کہتے ہیں۔ اور نبی سے بڑھ کر کوئی حکمتوں کا جاننے والا نہیں۔ اسی لیے اگر انسان نبی کے قول پر عمل کرے تو پھر اسے کسی اور حکیموں کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور طبیبوں کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تمہارا ہر کام بسم اللہ سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کا ہر کام انسان کو غافل کرنے والا ہوتا ہے، جو انسان کے لیے زہر حلال کا ہے۔ لیکن پیارے آقا نے فرمایا کہ تم بسم اللہ سے اس کام کو شروع کرو، تو اب وہ کام تمہارے لیے غفلت نہیں بلکہ تمہارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ بے شمار احادیث میں بسم اللہ کی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ہر کام بسم اللہ سے ہونا چاہیے۔ جو کام بسم اللہ سے نہیں ہوتا وہ ناقص اور نامکمل ہوتا ہے۔ اسی لیے بے شمار صوفیان کرام نے اس پر عمل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت احادیث کریمہ میں بڑی آئی ہے۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت کو نہیں سمجھ پائے۔ اگر انسان اسی ایک چیز پر عمل کر لے تو یقیناً ہم بے شمار برائیوں سے بچ جائیں۔ اس لیے کہ مسئلہ ہے کہ بسم اللہ ہر جائز کام کے شروع میں کیا جاتا ہے۔ اگر حرام کام کرتے وقت بسم اللہ کہے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو انسان اگر بسم اللہ جیسے عمل کو اپنا لے تو ہر وہ کام کرنے سے پہلے سوچے گا کہ بسم اللہ کہوں یا نہ کہوں۔ لہذا ہر برے کام کو سوچنے سے پہلے کرنے سے پہلے سوچے گا کہ بسم اللہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، اور جب بسم اللہ نہیں کہنا چاہیے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس اعتبار سے بے شمار برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شفا ہے۔ اس لیے کہ تفسیر عجیزی میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ پیٹ میں درد ہوا تو رب سے ہم کلام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلاں پہاڑ پہ جاؤ، وہاں ایک جڑی بوٹی ہے، اسی کو تم استعمال میں لاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جڑی بوٹی کو آپ لے آئے اور اس کا استعمال کیا۔ اللہ نے اس بیماری سے شفا عطا فرمائی۔ چند مہینے کے بعد پھر وہی بیماری لوٹ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، چونکہ آپ کو معلوم تھا وہی جڑی بوٹی لے آتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اب بیماری ختم ہونے کے بجائے بڑھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے ہم کلام ہوا، مولا معاملہ کیا ہے؟ کہ پہلی مرتبہ اسی جڑی بوٹی کا استعمال کیا تو ہمیں شفا مل گئی، اب کی مرتبہ اسی کا استعمال کیا تو بیماری بڑھ گئی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، پیارے کلیم پہلے مرتبہ میں نے تجھے بھیجا تھا تو استعمال کا حکم رب نے دیا تھا،
تو شفا خدا نے دیا، تمہیں شفا مل گئی، لیکن دوسری مرتبہ تو خود نے اس جڑی بوٹی کا استعمال کیا، لہذا وہ میرے نام سے نہ لیا، جس کی بنیاد پر بیماری بڑھ گئی، اس لیے کہ شفا میرے نام سے ہے۔ تو بسم اللہ کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان بسم اللہ سے کسی چیز کا استعمال کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کی برکت سے اس میں شفا عطا فرماتا ہے۔ اور چونکہ میرا موضوع ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طبیب اعظم ہیں، یقیناً اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا اور ہمارے قدم قدم پر ہماری انہوں نے رہنمائی کی، اگر ہم رسول کے فرمان پر عمل کریں تو ہمیں کسی حکیم اور طبیب کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں کھانے کا ڈھنگ سکھایا، چلنے کا طریقہ بتایا، انداز گفتگو کا سلیقہ سکھایا، سونے کا طریقہ سکھایا، جاگنے کا طریقہ سکھایا، ہر قدم پر رہنمائی کی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو تم اپنے پیٹ کے 3 حصے 4 حصے کر لو، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ غذا کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو کھانا کھانے کے بعد تم اگر خواہش کچھ باقی رہ جائے تو ہاتھ کھینچ لو۔ اگر انسان اس پر عمل کرے تو پھر وہ کبھی بیمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ واقعات شاہد ہیں کہ ملک شام کا جو بادشاہ تھا انہوں نے ایک طبیب کو عرب میں بھیجا کہ جاؤ میری طرف سے عرب والوں کا فری میں علاج کرو۔ وہ طبیب اپنی دوائیوں کو اکٹھا کرتا ہے، سامان سفر کی تیاریاں کرتا ہے اور پھر وہاں سے ملک عرب میں آتا ہے، اپنی ایک جھوپڑی لگاتا ہے اور پھر لوگوں سے کہتا ہے آؤ میں تمہارا علاج کروں گا، جو بھی بیمار ہو وہ میرے پاس آ جاؤ، میں بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں، تمہارا علاج فری کروں گا۔ لیکن اس طبیب کے اعلان کے باوجود کوئی مریض ان کے پاس نہ آیا، ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، حتیٰ کہ سال گزرنے والا ہے لیکن کوئی مریض نہیں آیا۔ ڈاکٹر پریشان ہو گیا کہ معاملہ کیا ہے کہ یہاں کوئی بیمار نہیں ہوتے، کوئی مریض نہیں آتا، آخر سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے سبب جاننے کی کوشش کی، وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کوئی بیمار کیوں نہیں ہوتے، تم میں سے کوئی بیمار کیوں نہیں ہوتا؟ میں علاج کے لیے آیا ہوں، 1 سال ہونے جا رہا ہے لیکن کوئی مریض میرے پاس نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر تم بیمار کیوں نہیں پڑتے؟ تو عرب کے لوگوں نے کہا ہمیں طبیب اعظم نے، ہمیں طبیب نے ایک نسخہ بتایا ہے، وہ نسخہ یہ ہے کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تم بیمار نہیں ہوگے، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اسی کی عمل کا صدقہ ہے کہ ہم بیمار نہیں پڑتے۔ وہ کیا ہے کہ جب تمہاری خواہش باقی رہ جائے تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کرو، تو ہماری خواہش باقی رہتی ہے تو ہم اس سے پہلے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، یعنی ابھی بھوک باقی رہتی ہے تو ہم کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس عامل کا، اس پر عمل کرنے کا ہم پر اثر یہ ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں بیمار نہیں ہوتے۔ وہ طبیب سمجھ جاتا ہے، وہ حکیم سمجھ جاتا ہے کہ یہاں میری ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ طبیب اعظم کے نسخے کو انہوں نے اپنا لیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر انسان نبی کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کر لے تو پھر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، ہم ان چیزوں کو اگر اپنا لیں، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب سو تو داہنے کروٹ سے سو، اس لیے کہ تمہارا دل بائیں طرف ہوتا ہے اور جب انسان سوتا ہے تو دل لٹکتا رہتا ہے۔ تو اگر انسان بائیں کروٹ سے سوئے تو بے شمار اس کے نقصانات ہیں، آقا علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ تو اسی لیے بزرگان دین جب بھی سوتے تو داہنے کروٹ سے سوتے،
اس سے نیند بھی پوری ہو جاتی ہے اور جسم کو بھی سکون ملتا ہے۔ بے شمار فوائد ہیں۔ اسی طرح سے چلنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی گفتگو کروں تو اسی پر میں اپنے تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ ابھی آپ مولانا حسن رضا دامت برکاتہم علیہ کی زبانی حضور صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت طبیب اعظم ایک جامع اور مختصر تقریر سماعت کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کے مبارک موقع پر خاص پروگرام دیکھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم بحیثیت طبیب اعظم۔ آئیے ناظرین، پروگرام کو جاری رکھتے ہوئے مدرسہ اور مسجد نعیمیہ کے طلباء کی زبانی یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم سماعت کیجیے۔ النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينار البركة كل من صلى عليه، وينار البركة كل من صلى عليه۔ الله 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 النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين، النبي يا حاضرين يعلموا علم اليقين، أنا رب العالمين فرض الصلاة عليه، أنا رب العالمين فرض الصلاة عليه۔ النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، نبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينار البركة كل من صلى عليه، وينار البركة كل من صلى عليه۔ کعبے کے بدر تجا تو پہ کرو درود، شفیع روز جزا تو پہ کرو درود۔ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ، وینار البرکہ کل من صلی علیہ، وینار البرکہ کل من صلی علیہ۔ دفع روز جزا تو پہ کرو درود، دفع روز جزا تو پہ کرو درود، دفع جلا بلا تو پہ کرو درود۔ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ، النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ، وینار البرکہ کل من صلی علیہ، وینار البرکہ کل من صلی علیہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بحیثیت طبیب اعظم۔ ناظرین، جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک موقع پر یہ ہمارا پہلا پروگرام یہاں پر اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ نے پسند فرمایا ہوگا۔ آخر میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں
عظمت اسلام سنی مسجد مدرسہ کے طلباء کو، مگر اس سے پہلے ہم آپ کو ہمارا اگلا اور آخری سیگمنٹ لمحہ فکر پیش کریں گے، اور ان اشعار سے ہم آپ سے رخصت کی اجازت چاہیں گے کہ بن کے خیر الورا آ گئے مصطفیٰ، ہم گنہگاروں کی بہتری کے لیے، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، ایک طرف بخششیں ایک طرف جنتیں، کیسے انعام ہے یہ امتی کے لیے۔ اپنی دعا میں یاد کریں۔ اگلی ملاقات تک انور کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طب نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم در حقیقت 4 اہم چیزوں کا مجموعہ ہے، جن میں دعائے نبوی، نبوی دوائیں، نبوی غذائیں اور نبوی علاج یعنی حجامہ شامل ہیں۔ سب سے پہلے بیماری کے حالات کو بدلنے کا یقینی عمل دعاؤں کا سہارا ہے، یعنی جو دعائیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفا یابی کی تلقین فرمائی ہے، مریض خود بھی پڑھے اور اس کے گھر والے بھی پڑھ کر اس پر دم کریں۔ دوسرا حصہ نبوی دوائیں، یعنی وہ جڑی بوٹیاں جن کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علاج کے لیے تجویز فرمایا۔ تیسرا حصہ نبوی غذائیں، روزمرہ کی زندگی میں ایسی غذائیں، ایسے کھانے جن کا انتخاب وحی الہی کے ذریعے قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے متعین کیا گیا ہے، اور جن کی وجہ سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے۔ چوتھا اور آخری حصہ جسے دنیا طب الحجامہ یعنی کپنگ تھراپی کے نام سے جانتی ہے، اس کے ذریعے جسم میں پلنے والے فاسد مادے یعنی ٹاکسن کو نکلوا کر خون صاف کرنے کی ٹیکنیک پر مشتمل علاج ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ میلاد منانا سعادت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے، یارو بخشش کی ضمانت ہے، سرکار کی آج ولادت ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا حبیبی یا محمد، یا عروس الخوف قائنی، یا مؤید یا مماجد، یا امام القبلتین، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد نبی تو ہوگا، یہ جتنا زور لگا لے، میلاد نبی تو نبی نبی نبی۔ یہ دنیا کچھ بھی کر لے، میلاد
سنے